بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پیریڈ میں آپ تمام طلباء و طالبات کا خیر مقدم ہے جو 12ویں کلاس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کو معاشیات کا دوسرا سبق افادیت کا تجزیہ یوٹیلیٹی انالیسس کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ تمام کو یہ جاننا چاہیے کہ افادیت کیا ہے۔ افادیت یوٹیلیٹی کسی شے کی ضروریات کی تکمیل کی صلاحیت کو افادیت کہتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم مختلف اشیاء کا استعمال کرتے ہیں۔ استعمال کرنے سے ہماری ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے اور تسکین ملتی ہے، سیٹسفیکشن ہوتا ہے۔ جیسے پیاس لگی ہے، پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، بھوک لگی ہے تو کھانا کھانے سے بھوک مٹتی ہے۔ یہ ہو گیا افادیت۔ اسی کے بعد دوسرا سوال ہے افادیت کی خصوصیات۔ افادیت کے اندر کیا کیا خصوصیات ہوتی ہے، یہ چند پوائنٹ پر مشتمل ہے، جس میں پہلا یہ ہے افادیت مربوط تصور ہے۔ افادیت مربوط تصور ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ افادیت وقت اور مقام کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔ جیسے گرم کپڑے کی افادیت سردی کی دنوں میں بڑھ جاتی ہے۔ ریت کی افادیت تعمیراتی کاموں میں بڑھ جاتی ہے۔ کولر پنکھے کی افادیت گرمی کے دنوں میں بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے افادیت احساس ہوتی ہے۔ افادیت ایک نفسیاتی تصور ہے۔ نفسیاتی تصور ہے مطلب ایک شخص سے دوسرے شخص میں الگ الگ افادیت ہوتی ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر کے لیے ایک اعلیٰ مریض کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے، لیکن دوسرے آدمی کے لیے اس آلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو اس کی افادیت نہیں ہے۔ تو یعنی جس کی ضرورت ہو اسی کو ہی اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے افادیت اخلاقی طور پر غیر جانبدار ہے۔ افادیت ایک نفسیاتی تصور ہے، یہ تو آپ جان چکے ہیں۔ افادیت کا تعلق اخلاق سے نہیں۔ جیسے چاقو چھری کا استعمال اچھے کاموں کے طور پر بھی ہوتا ہے اور برے کاموں کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے گھر میں سبزی کاٹنے کے لیے چاقو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ برے کاموں کے طور پر بھی چاقو کا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے چاقو کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس کا تعلق افادیت کا تعلق اخلاق سے نہیں ہے۔ اخلاقی طور پر اس کو غیر جانبدار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ چوتھا پوائنٹ ہے افادیت سود مندی سے مختلف ہے۔ افادیت سود مندی سے مختلف ہے۔ افادیت خواہشات کی تشفی ہے۔ خواہشات، جبکہ سود مندی کا مطلب ہوا کہ ایک صارف کے لیے فائدہ ہے۔ جیسے شرابی کے لیے شراب میں افادیت ہوتی ہے لیکن اس سے سود مندی نہیں،
وہ صحت کے لیے نقصان ہے. جو لوگ کیونکہ وہ عادی ہیں تو اس لیے اس کا استعمال کرتے ہیں. جو لوگ کسی شے کا عادی ہونے کا مطلب ہوا وہ اس شے کے غلام ہو جاتے ہیں. وہ ان کی مجبوری ہے کہ اس کو استعمال کریں گے. اس کے بعد ہے کہ افادیت خوشی کے افادیت اور خوشی مختلف. جیسے کسی دوا کا ذائقہ، جیسے کسی بھی چیز کے استعمال کرنے سے افادیت ہے تو اس کی خوشی ہوتی، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ کسی دوا کا ذائقہ کڑوا ہونے کے باوجود بھی لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ دوا اس مریض کی صحت کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد افادیت مختلف ہوتی ہے. ایک ہی چیز اگر الگ الگ مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کی افادیت بھی الگ الگ ہوتی ہے. جیسے پانی کا استعمال پینے کے کام میں لایا جائے تو افادیت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اسی پانی کا استعمال کپڑا دھونے کے کاموں میں لایا جائے تو اس کی افادیت کم ہوتی ہے. اس کے بعد افادیت ضروریات پر منحصر ہے، یعنی ضروریات کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی افادیت بھی اتنی ہی زیادہ ہوں گی. جیسے ایک آدمی کی جان پیاس سے جا رہی ہے تو ایک گلاس پانی میں بہت زیادہ افادیت ہوگی، لیکن جو دوسرے آدمی کو پیاس کی شدت کم ہے تو ایک گلاس پانی میں اس کے لیے افادیت کم ہوگی. اس کے بعد ہے افادیت کی پیمائش ممکن نہیں. افادیت ایک نفسیاتی تصور ہے، باطنی کیفیت ہے. افادیت کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، عدد میں اس کی پیمائش نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے افادیت کی پیمائش اکائیوں میں کی جاتی ہے. اس کے بعد 9واں پوائنٹ ہے افادیت طلب کی بنیاد. طلب کا قانون افادیت کے پیش نظر ہے کہ کسی شے کی ضروریات زیادہ رہتی ہے تو ہم زیادہ قیمت پر بھی خرید لیتے ہیں. ضروریات کی شدت کم ہو جاتی ہے تو اس کی افادیت بھی کم ہو جاتی ہے. تو اس کے پیش نظر افادیت کے پیش نظر ہی مارشل نے طلب کا قانون پیش کیا. آج کے لیے اتنا ہی.